نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورۃ احزاب آیت نمبر 4۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی آدمی کے لیے اس کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے۔ ہم نے شروع میں پڑھ لیا ہے کہ اس صورت کے اندر معاشرے کے خود ساختہ رسم و رواج کے حوالے سے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو یہ پہلا مسئلہ آ رہا ہے خود ساختہ جو لوگوں نے گھڑ لیا تھا، بنا لیا تھا۔ تو کیا کرتے تھے؟ پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتائی ہے کہ کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں ہے۔ تو ہم جو بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات ہماری گفتگو میں یہ بات ہوتی ہے کہ ایک دل کرتا ہے یہ کام کروں، ایک دل کرتا ہے کہ نہ کروں۔ اب آپ بتائیں کہ میں کیا کروں؟ سب سے پہلا کنسیپٹ کلیئر کر لیں، کسی بھی انسان کے دل 2 نہیں بنائے گئے، صرف اللہ نے ایک دل بنایا ہے۔ ایک دل بنانے کی وجہ سے اس میں ایک ہی بات ہونی چاہیے۔ اگر اس میں 2 باتیں ہوں گی تو انسان دیکھ لیں کہیں کبھی نہیں رہے گا۔ جیسے ہم کہہ رہے ہیں ایک دل کر رہا ہے یہ کریں، ایک دل کر رہا ہے نہ کریں۔ اب ذرا ہی بات ہے اس میں سے سلیکٹ تو ایک ہی کرنا ہوگا نا، یعنی دل یہ کہہ رہا ہے، دماغ یہ کہہ رہا ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک دل یہ کہہ رہا ہے، ایک دل یہ کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ تو آپ اپنا ان باتوں کے اوپر سوچنے کے بعد ایک بات کے اوپر جم جائیں گے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے میں یہ کرتی ہوں۔ تو جب آپ وہ سوچ لیں گے تو ایک ہی دل ہے، اس میں ایک ہی بات آ سکتی ہے، 2 باتیں نہیں آ سکتی۔ یعنی مثال کے طور پر آپ اگر کسی شخص کے حوالے سے یہ بات کریں کہ مجھے اس سے نفرت ہے اور چند دن بعد کہیں کہ آپ مجھے اس سے محبت ہے، تو بات یہ ہے کہ دل تو ایک ہی تھا، یا تو نفرت ہو سکتی ہے یا محبت ہو سکتی ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت خود بھی رحیم ہے، مہربان ہے، محبت والا ہے، شفقت والا ہے، تو اس نے یہ رحم جو ہے انسان کے دل میں بھی پیدا کیا ہے۔ ہم ایک دوسرے سے در حقیقت صحیح معنوں میں اگر دیکھیں تو اللہ نے ہم مسلمانوں کو مسلمان بناتے ہوئے ایک مسلمان چاہے وہ رشتہ داری ہے یا نہیں ہے دوسرے مسلمان سے، اللہ نے محبت رکھ دی ہے نا۔ اب دیکھ لیں آپ اور ہم آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہماری محبت ہے۔ اللہ نے ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ اب کسی انسان کی کسی بات کی وجہ سے مجھے اس سے نفرت ہونے لگتی ہے، تو پتہ چلا کہ دل تو ایک ہی تھا، اس میں تو محبت ہی تھی۔ اب یہ جو کہہ رہی ہوں کہ میں اسے پسند نہیں کرتی، در حقیقت چند دنوں بعد پھر میں اسے پسند کرنے لگتی ہوں، تو بات یہ ہے در حقیقت میں اس کے اس فعل کو پسند نہیں کر رہی ہوتی، جس کی وجہ سے دل میں تھوڑا سا میل آ جاتا ہے۔ یعنی اس کا کوئی کام ہوگا نا، کوئی بات ہوگی جس کی وجہ سے میں کہتی ہوں کہ اب مجھے اس سے محبت نہیں ہے۔ اصل میں محبت ہے، محبت دل کے اندر ہے، لیکن عمل کی وجہ سے، کسی بات کی وجہ سے میرے دل میں تھوڑا سا میل آ جاتا ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی اس بات کی وجہ سے میرے دل کو تکلیف پہنچی۔ وہ بندہ آپ کو تکلیف کا باعث نہیں ہے، وہ بندے سے آپ کو آج بھی محبت ہے۔ اب دیکھ لیں، چاہے وہ خامد ہے، چاہے وہ بیٹا ہے، بیٹی ہے، رشتہ داری ہے، تو آپ نے کبھی کسی کو ختم کیا؟ ایک وقت میں ایک عورت کو خاوند برا لگ رہا ہوتا ہے، خاوند کو عورت بری لگ رہی ہوتی ہے، ہوتا ہے نا، وہ کسی بات کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہوتا ہے، ایسے ہے نا۔ جیسے ہی وہ بات ختم ہوتی ہے تو نہیں جی یہ تو میری جان ہے، یہ تو میرا سب کچھ ہے، میں تو اپنے خاوند کو اپنا سب کچھ سمجھتی ہوں۔ تو وہ جو بات تھی کچھ لمحے کے لیے، اس بات کی وجہ سے ہم نے اسے تھوڑا سا عجیب فیل کیا تھا۔ تو کسی بھی انسان سے محبت تو انشاءاللہ ہماری ہے، لیکن نفرت کی بیس کیا ہوتی ہے؟ صرف وہ بات، وہ عمل جو وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اسے پسند نہیں کرتے، اس کے اس فعل کی وجہ سے اس کو پسند نہیں کر رہے۔ یعنی بندے کو برا بھلا نہیں کہنا، کیونکہ سب کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو بندے کو ہم برا نہیں کہہ رہے، بندے کے اس فعل کو کہ اس نے ایسا کیا اس لیے اچھا نہیں لگ رہا، تو اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ ہو گئی ایک بات۔ دوسری بات یہاں یہ ہے کہ ایک دل کے اندر ہمیشہ ایک ہی بات ہوگی، دوسری بات نہیں ہوگی۔ یعنی جب محبت ہے تو دیکھیں نفرت نہیں آ سکی ہے، میں نے مثال آپ کے سامنے پیش کر دی، بات کی وجہ سے تھوڑا سا معاملہ ہوا، کچھ ٹائم کے بعد دوبارہ ہم ٹھیک ہو گئے، تو محبت ہے تو نفرت نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت کہہ رہا ہے جب میں نے انسان کا ایک ہی دل بنایا ہے، 2 دل نہیں بنائے، تو اس دل میں یا تو اللہ کی محبت ہوگی یا پھر کفر کی محبت ہوگی۔
खुद साख्ता रस्मों की अगर मोहब्बत है तो फिर उसमें अल्लाह की मोहब्बत नहीं है। अगर अल्लाह की मोहब्बत है तो खुद साख्ता रस्मों से मोहब्बत नहीं है। अब हमने अपने दिल को खुद टटोलना है कि मेरे दिल में इस्लाम है या निफाक है। खुद साख्ता रस्में क्या है? मुनाफिक की निशानी है ना। मुनाफिक के मामले में क्या लफ्ज़ आता है? निफाक। कि पूरा, क्योंकि इसके अंदर खुद साख्ता रस्मों की बातें हैं, नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, तो निफाक की एक हालत इसमें मौजूद है। मुनाफिकों की थोड़ी सी निशानियां इसमें मौजूद है, तो हम इसे क्या कहेंगे? निफाक। तो हमारे दिल में क्या है? निफाक। जब दिल में निफाक है तो फिर इस्लाम नहीं है, इस्लाम है तो निफाक नहीं। आज हम डिसाइड करें कि हमारे दिल में है क्या। अगर आज मैं यहाँ बैठे हुए कहती हूँ मुझे इस्लाम पसंद है, कल मैं ढोलकी वाली महफिल में बैठ के कहूँ कि मुझे ढोलकी भी पसंद है, तो ना तो मैं, दिल तो दो नहीं है, दिल तो एक ही है। अब मैं खुद देखूं कि मुझे पसंद क्या है। एक दिल में एक चीज आ सकती है, या तो अल्लाह वाले बन जाए या फिर निफाक वाले, मुनाफिकों वाले काम करें। दो काम नहीं हो सकते। तो यहाँ अल्लाह ने एक इतनी प्यारी बात समझाई है कि एक दिल में हमेशा एक चीज रखो, दो नहीं। इंसान दो रास्तों का मुसाफिर ना बने। नमाज भी पढ़ ली और खुद साख्ता रस्में भी कर ली, खुद साख्ता रस्मों में भी चले गए, रोजे भी रख लिए, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको माहाना जो हमारा सिलसिला सीरत उम्महातुल मोमिनीन चल रहा था उसमें भी बताया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शादी रमज़ान में भी की है। तो अगर रमज़ान में शादी हो सकती है तो वो जो हम खुद साख्ता रस्मों की वजह से शादियों के ऊपर वो रस्में करते हैं, अगर वो ना की जाए तो रमज़ान में भी शादी हो सकती है। तो अगर हम रमज़ान में ये सोचे कि शादी रमज़ान में नहीं हो सकती, वो कैसे करेंगे, तो सोच ले कि सिर्फ हम रमज़ान के लिए अपने आप को अल्लाह वाले बनाते हैं, आगे पीछे हमारे दिल में क्या है? निफाक। तो ये जो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ने जो रमज़ान के अंदर निफाक को हमारे दिलों से निकाला हुआ है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे कामों से बचे हुए हैं, तो अल्लाह ताला सारी ज़िंदगी के लिए इन कामों से हमें बचा ले, आमीन। तो यहाँ पे ये बात इंशाल्लाह हमारे जहन में वाज़िह हो गई कि किसी के दिल दो नहीं है, तो हमें एक रास्ता इख्तियार करना है। मिसाल के तौर पर दो कश्तियाँ हैं, दोनों कश्तियों में से एक कश्ती जा रही है सऊदीया, तो दूसरी कश्ती जा रही है उसके मुखालिफ किसी मुल्क में। अब आपका दिल कर रहा है इधर भी जाऊँ इधर भी जाऊँ, एक पाँव उधर रख लें एक पाँव उधर रख लें, क्या होगा फिर आपका? ना आप सऊदीया पहुँच सकेंगे, ना आप दूसरे मुल्क में पहुँच सकेंगे, बल्कि आप गर्क हो जाएंगे। आप जन्नत में जाने के लिए रमजान में जन्नत वाले रास्ते पे चल पड़े, रमजान गुजरे आप दूसरे रास्ते पे चल पड़े, आप कहें कि मैं जन्नत में जाऊंगी, नहीं, फिर आप क्या करेंगे? दरमियान में गर्क भी हो सकते हैं, ना जन्नत के रहेंगे ना जहन्नुम के रहेंगे। क्योंकि सूरत अराफ एक सूरत है जो कुरान में है, 8वें पारे के अंदर आती है, उसमें अल्लाह ने जो अराफ का जिक्र किया है उसका मतलब ये है कि दरमियान वाले लोग, ना वो जन्नत में जा रहे होंगे ना वो जहन्नुम में जा रहे होंगे, उनकी नेकियां उनके गुनाह बराबर होंगे। अल्लाह उन्हें अराफ एक मकाम है जहाँ पे ठहरा देगा और वो वहाँ पे बैठे हुए जन्नत को देख के हसरत करेंगे कि थोड़ी सी नेकियां और कर लेता तो आज मैं जन्नत में होता। तो उस हसरत से बचते हुए आज ही कर ले, दोनों रास्तों को छोड़कर एक रास्ते के राही बन जाए। कलमा पढ़ा है तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम को दाखिल कर ले, अगर कलमा नहीं पढ़ा वो तो चलो काफिर है ही है, उनका तो दिल एक ही है, वो एक ही रास्ते पे चल रहे हैं, वो चाहे जो मर्जी है करे, लेकिन इस्लाम को कबूल करने के बाद हम ऐसे कामों से अपने आप को बचाएंगे। आगे हम देखते हैं, वमा जअला अज़वाजकुमुल्लाई तुज़ाहिरूना मिनहुन्ना उम्महातिकुम, और ना उसने तुम्हारी उन बीवियों को जिनसे तुम ज़हार करते हो तुम्हारी माएँ बनाया है। ये दूसरा मसला, यानी उस वक्त जो रसूमात खुद साख्ता होती थी उन्हीं रसूमात के हवाले में से एक रस्म का जिक्र किया जा रहा है जिसका लफ्ज़ इस्तेमाल किया अरबी में तुज़ाहिरूना, उर्दू में इसको कहते हैं ज़हार। ठीक है, उर्दू में क्या है? ज़हार, जिनसे तुम ज़हार करते हो। अब हम देखते हैं कि ज़हार है क्या। एक शख्स एक औरत से शादी करने के बाद वो कहे कि अब तुम मेरी माँ जैसी हो, यानी ये लफ्ज कह देता था, तो इसे कहते थे ज़हार। इन लफ्जों का कहना ही ज़हार है कि बीवी को क्या कहना कि तुम अब मेरी माँ जैसी हो।
مقصد کیا تھا کہ آج کے بعد میں تم سے بیویوں والا تعلق نہیں کروں گا، جیسے ماں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا تو میں تم سے بھی نکاح اب نہیں رکھتا، تم سے جنسی تعلق جو اللہ نے میاں بیوی کا تعلق جائز رکھا ہے وہ بھی اب میں تم سے نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں، تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں نہیں بنایا، چاہے وہ شادی شدہ عورت ہوتی تھی چاہے وہ ایک عام عورت ہوتی تھی، بھئی یہ عورت تو میری ماں جیسی ہے، مقصد کیا ہے کہ اس سے میں نکاح نہیں کر سکتا، حالانکہ اللہ نے اس سے اس کا نکاح جائز رکھا ہے۔ وہ ماں تو نہیں بن سکتی، میرے کہہ دینے سے کوئی ماں تھوڑا بن جائے گی، بن سکتی ہے کوئی؟ میں کہہ دوں کہ یہ میری ماں ہے اب میں اس سے شادی نہیں کروں گا، یا پھر میرے والدین کسی سے رشتہ جوڑ رہے ہوں ایک لڑکے کا، تو لڑکا کہہ دے یہ تو میری بہن ہے میں اس سے شادی نہیں کر سکتا، تو اس کے کہہ دینے سے وہ اس کی بہن، اس لفظ کو کہا جاتا ہے زہار، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم جو کہہ دیں گے وہ بن جائے گا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ مہندی ایسے کرنی ہے تو ہم بنا لیتے ہیں، تو یہ رسم ہے نا، اسی طریقے سے یہ بھی ایک رسم ہے زہار، یعنی کہہ دیتے تھے کہ یہ عورت میرے لیے کیا ہے اب حرام ہے، ان کی نظر میں کیا ہوتا تھا کہ ماؤں سے حرام ہے نا نکاح کرنا، تو یہ عورت ہمارے لیے کیا ہے حرام ہے، اللہ نے کہا کہ جس کو میں نے تمہارے لیے حلال کر دیا تم اس کو حرام نہیں کر سکتے۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں گی، جیسے شراب حرام ہے نا، کوئی کہہ دے کہ یہ میرے لیے حلال ہے، حلال تو نہیں ہو جائے گی، وہ چاہے 100 بار کہے 10 بار کہے 1000 بار کہہ دے کہ یہ حلال ہے میرے لیے حلال ہے، وہ حلال نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ نے اسی طریقے سے ایک عورت جس سے نکاح کا ایک مرد کو حکم دیا ہے تو وہ یہ کہہ دے کہ اس سے میں نکاح نہیں کرتا، یہ میری بہن بن گئی ہے، یہ میری ماں جیسی ہے، تو اللہ نے اس کو منع کر دیا کہ ایسا کام جو مشرکین مکہ بھی کرتے تھے یا اس وقت عربوں میں یہ باتیں پہلی ڈالی جاتی تھی ان کے اندر موجود تھی، تو اللہ نے اس کا خاتمہ کرتے ہوئے کہا کہ آج کے بعد تم اپنی بیویوں کو جن کو تم زہار کرتے ہوئے کہتے ہو کہ یہ تمہاری مائیں جیسی ہیں وہ تمہاری مائیں نہیں بن سکتی، تو اس رسم کا خاتمہ کرنا ہے۔ اب بتائیں جن کے سامنے کئی سالوں سے وہ یہ کام کر رہے ہوں ان کو کہا جائے کہ یہ کام چھوڑ دو، تو آپ بتائیں میں آپ کو کہوں مائیں چھوڑ دو، مہندی چھوڑ دو، آپ بھی یہاں تو ہاں ہاں کر لیں گے، گھروں میں جا کے سوچیں گے کہ کیسے چھوڑی جا سکتی ہے، جبکہ چھوڑی جا سکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان ارادہ کر لے تو چھوڑی جا سکتی ہیں یہ چیزیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں رشتہ داریاں، کل ہم یہ بات ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں کہ وہ ناراض ہوگا وہ ہوگا، کہ اللہ نے کیا کہا مجھ سے ڈرو ان سے نہ ڈرو، تو یہاں اب ان کے لیے اس رسم کا خاتمہ کرنا کتنا مشکل تھا، ہم کہتے ہیں نا کہ ان کے لیے دین پر عمل کرنا آسان تھا، آسان ان کے لیے بھی نہیں تھا، انہوں نے اپنے لیے خود اس کو آسان بنایا، صرف کس طرح سے سمعنا واطعنا کہہ کر کہ جب سن لیا تو اب تم عمل کریں گے، اب اپنی نہیں دیکھیں گے، اپنے خاندان کو نہیں دیکھیں گے، اپنے عرب کے رسم و رواجوں کو نہیں دیکھیں گے، ان کو ختم کر دیں گے۔ کچھ لوگوں میں یہ رسم و رواج بھی موجود ہیں کہ جیسے ہم اپنے ہی لوگوں میں شادی کریں گے، کسی اور میں شادی، یہ بھی خود ساختہ رسم ہے، بچی 40 کی ہو جائے 45 کی ہو جائے عورت گھر پہ بٹھانا گوارا کر لیتے ہیں پر اس کی شادی نہیں کرتے، اور کچھ لوگ ہمارے مسلمان ہی ہیں جو پکڑ کے کس کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں، قرآن پاک کے ساتھ، کہ اس کی اب قرآن کے ساتھ شادی ہو گئی ہے کیونکہ اس کے جوڑ کا رشتہ خاندان میں نہیں تھا، تو خاندان سے ہٹ کے تو ہم نے کرنا نہیں، یہ کیا ہے خود ساختہ رسم ہے۔ اس کے نقصان دیکھ لیں کتنا نقصان ہے، اگر وہ لڑکی اللہ نہ کرے کوئی غلط کام کر لے تو پھر اس کے جواب دہ کون ہوگا؟ اللہ نے ایک بھوک رکھی ہے اس کو مٹانے کے لیے، وہ کسی اور طرف جاتی ہے، جب آپ اس کو صحیح راستہ نہیں دیں گے، اللہ نے نہیں کہا کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے میں نکاح نہیں کر سکتا، ایک طرح کے لوگ دوسرے طرح کے لوگوں میں نکاح نہیں کر سکتے، یہ ہماری خود ساختہ رسمیں ہیں، خود ساختہ باتیں ہیں جن کو اللہ نے ہمارے اندر سے بھی ختم کرنے کے لیے یہ قرآن کے اندر آیات نازل کی۔ اب زہار ختم کرنا ان کے لیے مشکل تھا، لیکن جو سمعنا و اطعنا تھے انہوں نے اس کو ختم کر دیا، جو سمعنا و عصینا تھے انہوں نے اس کو ختم نہ کیا۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا زہار کا جو اللہ رب العزت نے یہاں پہ واضح کر دیا۔ اب ہم اسے زہار کو کیا کہیں گے؟ خود ساختہ قوانین، خود ساختہ قانون ہے نا ہمارا، کہ بھی ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے، یہ قانون ہے، پتھر پہ لکیر ہے، یہ بات قانون اسی کو کہتے ہیں جو پتھر پہ لکیر بن جاتی ہے کہ کچھ ہو جائے گا ہم اس سے ہٹیں گے نہیں، تو وہ قوانین جو اللہ رب العزت نے قوانین بنائے وہ تو پتھر پہ لکیریں ہو سکتی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں،
اللہ نے یہ احکامات نازل کر دیے. وہ تو پتھر پر لکیر بن سکتے ہیں، لیکن اگر میں کہہ دوں کہ یہ ایسا ہوگا، میرے کہنے سے وہ قوانین آسمانی قوانین کا درجہ نہیں رکھتے. آپ کہہ دے، وہ کہہ دے، کسی قبیلے کا کوئی فرد کہہ لے، کوئی بڑا کہہ لے، کوئی بزرگ کہہ لے، کوئی حکمران کہہ دے، حکمران تک بھی اگر کہہ دے گا تو وہ قوانین اللہ کے قوانین سے نہیں مل سکتے. آسمانی قوانین جو ہیں وہ ہم سب کے اوپر نافذ ہے، لیکن میرے قوانین آپ نافذ نہیں کر سکتے، آپ کے قوانین میں نافذ نہیں کر سکتی. حکمران اگر نافذ کرتے ہیں مشکلوں سے ان کے ساتھ چل تو پڑتے ہیں، لیکن دل ان کو نہیں مانتا. جیسا کہ اب حال میں سن رہے ہیں بار بار یہ بات کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ آپس میں لڑکے کو لڑکی بننا، لڑکی کو لڑکا بننے کے حوالے سے قانون پاس کر رہے ہیں کہ جب چاہے وہ لڑکی لڑکا بن سکتی ہے، لڑکا لڑکی بن سکتا ہے، لڑکا لڑکے سے شادی کر سکتا ہے، لڑکی لڑکے سے لڑکی سے شادی کر سکتی ہے. یہ قانون ہے جو ہمارے حکمران پاس کروانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس قانون کی حیثیت اللہ کے قانون کی حیثیت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نے کہا ایک مرد ایک عورت سے شادی کر سکتا ہے، جس کو میں نے مرد بنایا، جس کو میں نے عورت بنایا. تو اب دیکھ لیں، اب ہم اس بات کو کیسے لے لیں؟ اللہ کے قانون کے آگے ہمیں دنیا کے قانون عجیب لگ رہا ہے نا، کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عورت کی ایک عورت سے شادی ہو جائے، ایک مرد کی ایک مرد سے شادی ہو جائے، یہ ہمیں عجیب لگ رہا ہے. تو اسی طرح اللہ کا قانون ہے کہ شادی نکاح ہے، اور اس میں نکاح میں کیا 4 لوگ موجود ہوں جو کہ گواہی دیں، کوئی لمبا چوڑا سلسلہ نہ ہو، کسی کے اوپر بوجھ نہ ہو، لڑکی کے گھر میں 4 لوگ جائیں اور لڑکی لے کر آ جائے، اور اگلے دن ولیمہ استطاعت کے مطابق کر دے، جس کی جو استطاعت ہے. کبھی آپ نے سکے پلا دیا، کبھی آپ نے کھجور کھلا دی، کبھی آپ نے بکری ذبح کر کے بکری کا کھانا بھی دیا. تو جو جس وقت جس کی استطاعت ہے اسی کے مطابق وہ ولیمہ کر دے. اب ولیمے کے اوپر یہ بھی لازم شرط نہیں ہے کہ آپ صرف اپنے رشتہ داروں کو بلا کے ولیمہ کر دیں، بلکہ ولیمہ آتے جاتے لوگوں کو بھی بلا کر دعوت دی جا سکتی ہے. تو یہ تھا آسمانی قانون. اس کے مقابلے میں ایک زمینی قانون ہم خاندان قبیلوں والوں نے خود سے بنا لیے. میری شادی پہ یہ سب کچھ ہوگا، اور یہ کھانے ہوں گے، اور یہ لوازمات ہوں گے، اور یہ خرچے ہوں گے. میں نے پہلے کل کہا کہ ہم نے فضول رسومات کے اوپر اتنا پیسہ بہا دیا ہے کہ ہمارے مرد آج دین سے دور ہو گئے، اسی وجہ سے کہ بس کمانا ہے. اب دیکھ لیں ہمارے ہاں مہندیوں کے اوپر پہلے چھوٹا سا کیونکہ اب بڑے لمبے لیول پر ہو رہا ہے کہ کیا ہے کہ باربیکیو سیٹ اپ چل رہے ہیں، وہیں پہ بلائے جاتے ہیں اور وہاں پہ لگائے جاتے ہیں. وہاں پہ ایک نہیں کئی ڈشیں ہوتی ہیں، گول گپے ہوتے ہیں، پتہ نہیں میں نے تو عجیب باتیں سنی ہیں کہ اس میں یعنی کہ یہ حلوہ پوڑیاں بھی چلتی ہیں اور کباب بھی چلتے ہیں اور بریانیاں بھی چلتی ہیں. یعنی ایک چیز پہ اکتفا نہیں ہے، بس کھلے عام دعوت بوفے سیٹ اپ بنا دیتے. اب یہ سارا پیسہ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات کی جائے تو پھر کس کے پاس ہوگا؟ تو یہ خود ساختہ رسمیں اللہ کے قانون کے آگے تو کچھ بھی نہیں. ہم نے ان کو اپنا اتنا قانون بنا لیا کہ ہماری زندگی ان کے بغیر گزر ہی نہیں، اور اللہ کے قانون کو ہم کتنی اہمیت دیتے ہیں، اس کے بغیر زندگی گزر رہی ہے. تو آگے دیکھتے ہیں وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے بیٹے بنایا ہے. یعنی یہ بھی عرب کے اندر ایک رسم تھی کہ کسی بھی بچے کو لے کر اپنا بیٹا بنا لینا اور اس کو اپنی کنیت اپنا نام دے دینا. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غلام آیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بچپن میں ہی وفات پا چکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ غلام آیا تو غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت احترام عزت محبت سے پیش آتا. تو اللہ کے نبی کو اس سے انسیت ہو گئی تھی، محبت ہو گئی، تو اس سے اپنا بیٹا کہنا شروع کر دیا. جب انہوں نے اپنا بیٹا منہ سے کہا، جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کو کہہ دیتے یہ میرا بیٹا ہے، جبکہ وہ بیٹا نہیں ہوتا، بس محبت پیار میں کہہ دیتے یہ بیٹا ہی ہے، بیٹے جیسا ہی ہے. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے بیٹا بنا لیا. تو لوگوں نے اس وقت یہ معروف ہو جاتا کہ جس کو بیٹا کہا جائے اس کی نام چینج کر دیا جاتا تھا. جیسا کہ اس غلام کا نام تھا زید بن حارثہ. اس کا نام کیا تھا؟ زید بن حارثہ، یعنی حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے. جس وقت نبی نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو لوگوں نے اب نام چینج کر دیا. زید بن حارثہ کی بجائے اسے کہا زید بن محمد.
यानी अब ये कहने लगे, नबी का नाम उनके नाम के साथ जोड़कर ज़ैद बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे। तो अल्लाह ताला ने जब ये आयत नाजिल की, इस आयत के अंदर क्या कह रहे हैं कि अल्लाह कह रहे हैं कि तो ना तुम्हारे मुंह बेले बेटे को तुम्हारे बेटे बना दिया, यानी हकीकी बेटे नहीं बन सकते, तो हकीकी बेटों वाले दर्जे भी उनको नहीं मिल सकते। नंबर 1 दर्जा क्या है कि ज़ैद बिन मोहम्मद उसे नहीं कह सकते। अगर लिया है किसी को, यानी लेना मना नहीं है, किसी को बेटा बना लेना मना नहीं है, किसी को बेटी बना लेना मना नहीं है, बना सकते हैं, लेकिन उसका नाम चेंज नहीं कर सकते। ज़ैद बिन मोहम्मद की बजाय ज़ैद बिन हारिसा फिर उसके बाद उसको कहा जाने लगा। अब देखें, आप और मैं अगर यहाँ पर होते, किसी का नाम हमारा लगा हुआ और उसे जब किसी को कह दिया कि तुम तो इनके बेटे नहीं हो, फलां के बेटे हो, दुख कितना होता है। तो इसलिए बेहतर यह है कि जब किसी की बेटी या बेटा लिया जाए तो उसे पहले दिन से बता दिया जाए, यानी शऊर की उम्र में आते हुए उसे बता दिया जाए कि तुम फलां की बेटी हो, और ना ही उनके रिश्ते चेंज किए जाएं। यानी हमारे यहाँ अगर कोई चाची ले लेती है अपनी देवरानी का बेटा बेटी, तो देवरानी जिसकी बेटी होती है बेटा होता है, वो उसको चाची बुला रही होती है, यानी अम्मी को चाची कह रही होती है। अम्मी को चाची किसी सूरत में कहा नहीं जा सकता, अम्मी अम्मी ही है जी, उस बाप का ही नाम लिखा जाएगा, हर मामलात में उनके बाप का ही नाम चलेगा। हाँ जी, असल बाप का। तो यानी ये कुछ साख्ता रस्म थी कि अब खत्म कर दी। उसके बाद जब ये आयत नाज़िल हुई तो ज़ैद बिन मोहम्मद की बजाय ज़ैद बिन हारिसा ही कहा जाने लगा था। तो ना उसको वो वल्दियत वाले खाने में उनकी वल्दियत चेंज की जा सकती है, ना ही उसको हमेशा ये कहा जाएगा कि तुम मेरे हकीकी बेटे हो या हकीकी बेटी हो। हकीकी बेटी तुम्हारे कह देने से वो तुम्हारी हकीकी बेटी नहीं बन सकती। हकीकी से ये है कि वो यानी कि उसी तरीके से बना लेना कि अब ये मेरी बेटी है तो विरासत में भी इसका हक है, अब ये मेरी बेटी है तो मेरा नाम चलेगा। लोगों ने जैसे ही बच्चा लेना है, गोद लेना है, लेपालिक बच्चा, इसको लेपालिक कहा जाता है, तो उसको लेना है तो फौरन उसके साथ अपना नाम लगा देना। भी क्या है, अब मजबूरी है, हम तो अपना ही नाम लगाएंगे। उस बच्चे को बड़े होने तक पता नहीं होता कि मैं बच्चा किसका हूँ, वो उसी का नाम लिखता रहता है, और जब किसी ने उसको बता दिया कि उसका बच्चे हो तो बच्चा भी बागी हो जाता है। तो बेहतर ये है कि जो अल्लाह ने कानून बनाया है वो कानून रखे। आप उसका नाम उसके नाम वालिद के नाम से रखेंगे, और उसके साथ साथ उसको मजीद क्या है बताएंगे कि ये तुम्हारी अम्मी है, ये तुम्हारे अब्बू हैं। रिश्ता वही चलेगा, वो ना खाला बन सकती है, ना चाची बन सकती है, ना पुप्पी बन सकती है, ना ताई बन सकती है। वो उसका जो माँ का रिश्ता है माँ है, जो बाप है बाप है, जो भाई हैं तो वो भाई हैं, जो बहनें हैं तो वो बहनें हैं। अपने यानी जिसने लिया है अपने बच्चों को उनके साथ मैच करते हुए कहना कि ये भी तुम्हारा बेटा भाई है, मेरा बेटा है तो तुम्हारा भाई है, नहीं, वो उसका भाई नहीं बन सकता। सिर्फ हमारे कह देने से वो उसका भाई नहीं बन सकता। अब बड़े हो जाएं तो आपस में शादी भी हो सकती है। अगर जिसने उठाया है उसका अपना बेटा मौजूद है और बाद में उसने किसी से लेपालक बेटी ले ली है, तो दोनों का आपस में निकाह हो सकता है, क्योंकि वो सगे बहन भाई नहीं। और अगरचे जिसने लिया है गोद और वो जो उसका खामंद है यानी मर्द है या औरत, दोनों रिश्ते हम सामने रखेंगे। मिसाल के तौर पर मैं आपको अपनी वजाहत दूंगी कि अगर मैंने बेटा लिया है तो बेटा लेने के बाद अगर वो बेटा मेरा नामहरम है, मेरा रिश्तेदार नहीं है, यानी रिश्तेदारी से मुराद ये कि अगर मैं देवर का बेटा लेती हूँ तो देवर के बेटा बड़ा होकर मेरे लिए उससे क्या होगा, पर्दा होगा। माशाल्लाह हम जानते हैं लेकिन अमल नहीं होता। देवर के बेटे से पर्दा है, नंद के बेटे से पर्दा है, नंद के बेटे से भी पर्दा है। तो अगर मैं देवर या नंद का बेटा लेती हूँ तो आगे चल के मेरे लिए क्या बनेगा, पर्दे के मसाइल बनेंगे। और जब पर्दे के मसाइल बनेंगे, अगर अल्लाह ना करे मेरे खौन की डेथ हो जाती है तो फिर क्या होगा, उस बच्चे से मेरा निकाह हो सकता है जिसको कल तक मैंने अपना लेपालिक बेटा बनाया हुआ था। इसलिए अल्लाह कह रहा है कि वो तुम्हारे मुंह से कह देने से वो हकीकत नहीं बदलती। अब समझ आइए कितनी गहरी बात है। मैंने आज से 3 साल पहले एक जगह क्लास ली थी, वो औरत खुद कहती है, अब देखिए मसाइल हमारे सामने खुद पेश आते हैं। उसकी बच्ची बड़ी हो चुकी थी, बालिग हो चुकी थी, बालिग बेटी थी, बेटी का बाप से पर्दा था, लेपालक बेटी थी, बेटी का बाप से पर्दा बनता था।
बचपन से तो बेटी बेटी कहते हुए उसने गोद में खिलाया, सीनों पे लिटाया, अपने साथ बिठाया, जोर जोर के अपने साथ गले लगा के बैठा रहा, यार बेटी बनाया, बेटी की मोहब्बत है। अब उसके कह देने से बेटी तो नहीं बनी ना। अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारे कह देने से कुछ भी नहीं होगा, हकीकी रिश्ता कभी भी नहीं बन सकता। तो अब वो बेटी बेटी कहता कहता बड़ी हो गई, बालिग हो गई। कहते हैं बच्ची की भी आदत है, मेरे खावन की भी आदत है, बचपन से तो मुझे इतना फील नहीं हुआ, अब जब दोनों इकट्ठे बैठते हैं ना तो मुझे बड़ा अजीब फील होता है। औरत दूसरी औरत को बर्दाश्त, अगर वो सगी होती तो बर्दाश्त हो जाती, ठीक है ना, सगी नहीं थी। अब कहते हैं मुझे बहुत अजीब लगता है जब दोनों आपस में जुड़ के बैठते हैं और प्यार लाड मोहब्बत करते हैं, और हकीकत में गुनाह है। अब समझ आ रही है कि हकीकत में ये गुनाह है। अगर वो उसका महरम रिश्ता होता तब उसके लिए गुनाह नहीं था, फिर भी यानी अगर वो मामूम होता, सगा मामूम होता तो फिर उसके लिए गुनाह नहीं था। लेपालिक बच्चा लेते हुए इन बातों का ख्याल रखना है, ले मना नहीं है, लेकिन ना तो वो आपका हकीकी बच्चा बन सकता है कि उसका विरासत में हक हो, नहीं बन सकता। आप मैं फोत हो जाती हूँ, आप उस वक्त लोग फोत हो जाते हैं, वो कहेंगे कि हमारी औलाद थी, इसको भी विरासत में हिस्सा बनेगा, उसका विरासत में हिस्सा नहीं बन सकता। अपने होते हुए वो कुछ भी औलाद को दे सकती है, लेपालिक औलाद को अपने होते हुए कोई भी गिफ्ट, कोई भी चीज, कोई भी तोहफा वो दे सकती है, लेकिन मरने के बाद जब जायदाद तकसीम होगी तो जायदाद तकसीम करते हुए बतौर एहसान, बतौर अल्लाह ने जो कहा है कि तुम्हारे जो करीबी रिश्तेदार मौजूद है उनका हिस्सा नहीं बनता तो उन्हें भी थोड़ा सा दे दिया जाए, उस सूरत में थोड़ा सा बतौर गिफ्ट तो दिया जा सकता है। लेकिन जैसे बेटे को 2 हिस्से मिलते हैं, बेटी को 1 हिस्सा मिलता है, तो लेपालिक औलाद की सूरत में उनको वो हिस्सा नहीं मिले। तो जहाँ खतरनाक मामलात हैं, अब देखिए कि औरत और एक, अब अगर बेटा किसी ने लिया, औरत ने, बेटा बड़ा हो जाता है, वो माँ के साथ जुड़ के बैठता है, उसकी कोई रिश्तेदारी महरम वाली नहीं है, तो फिर क्या होगा? वो भी खतरनाक मामला है, एक ही घर के अंदर वो भी खतरनाक मामला है। तो इसका बेहतरीन तरीका क्या है? रज़ात का रिश्ता कायम कर लेना। जब बच्चा ले रहे हैं गोद तो उसके साथ रज़ात का रिश्ता कायम कर लें, क्योंकि जिस तरह नस्बी रिश्ते हराम हैं इसी तरह रज़ात के रिश्ते भी हराम हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी बच्चे को गोद लिया है, यानी किसी भी बेटे को किसी औरत ने गोद ले लिया है, अब वो बेटा उसका कुछ भी नहीं लगता, कल को नामहरम है उसके लिए, तो वो अगर अपनी बहन का दूध उसको पिलवा देती है बचपन में 2 साल के अंदर अंदर, जब दूध पीने की जो मुद्दत है 2 साल की, उसके अंदर अंदर वो दूध पिला देती है अपनी बहन का कम से कम 5 बार, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा जितनी बार मर्जी है पर पिलाए, कम से कम 5 बार पिलाना जरूरी है। 1-2 बार से रज़ात कायम नहीं होती, 5 बार लिमिट है कि कम से कम पिलाया जाए। अगर वो 5 बार उसको दूध पिला देती है तो वो अब उसका क्या बन जाएगा? रज़ाई भांजा। अब वो बड़ा होकर उसका पर्दा नहीं है, क्योंकि वो रज़ाई आंटी है और वो रज़ाई भांजा है, तो इस तरह से उसका पर्दा खत्म हो जाता है। और जब ये पर्दा खत्म हो जाएगा तो फिर वो हद खत्म, विरासत फिर भी नहीं आई, ठीक है ना। पर्दे के औकात, पर्दे के मामलात उसी के साथ खत्म हुए हैं, उसकी औलाद के साथ आगे खत्म नहीं होते। बाद में अल्लाह उनको अपनी औलाद दे देता है तो अब वो कहे कि ये इसकी बहन भाई है, वो उसके बहन भाई किसी सूरत में भी नहीं बन सकते। रिश्तेदारी सिर्फ माँ और बेटे की जुड़ी है, वो तो आपस में फिर भी कजन है, तो आपस में कजन होते हुए एक दूसरे से निकाह हो सकता है। तो ये ज़हन में बना लेना कि ये तुम्हारा भाई है, भाई है, नहीं वो भाई नहीं है, शुरू से बता दे कि ये तुम्हारा भाई नहीं है, असल भाई के साथ उनको मुतारिफ करवाएं। फिर कहते हैं, लोग कहते हैं बच्चा तो वहीं चला जाएगा। जब बच्चे को आप मोहब्बत देंगे वो कभी भी दूसरी जगह नहीं जाता। बच्चे को जब आप हकीकत बताएंगे तो वो कभी आपसे बागी भी नहीं होगा। हमने फिर ऐसे भी कई मराहिल देखे हैं, बच्चे बड़े होते हैं, जब उनको पता चलता है हमारे माँ बाप वो है ये नहीं है, बच्चा ना उधर का रहता है ना उधर का रहता है। तो इसलिए अल्लाह के कानून जो हैं, जो अल्लाह ने बनाया, कितना प्यारा निज़ाम बनाया कि माँ बाप को माँ बाप रखो, दूसरे अगर उठाते हैं तो उनको दूसरा रिश्ता, मम्मा बाबा कोई भी कुछ कह जा सकता है। लेकिन अगर तुमने ऐसा ना किया, अपने कवानीन बनाए, तो अपने कवानीन का नुकसान खुद ही हम उठाएंगे। क्योंकि बाद में मेरे अगर सगा बेटा भी है और लेपालक बेटा भी है, मेरे जाने के बाद विरासत में मैं कहूँ कि उसको भी वो कहे मुझे भी हिस्सा मिल जाए, वो कहे मुझे भी मिल जाए, दोनों में क्या हो जाएगी? लड़ाई हो जाएगी। कवानीन आसमानी उतर आया कि उसका विरासत में हिस्सा नहीं, बात ही खत्म हो जाएगी।
तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत के अंदर, उस वक्त अरब में भी मुंह बोले बेटे बनाए जाते थे और विरासत में हिस्से भी दिए जाते थे, हकीकी बेटा भी बना लिया जाता था। अल्लाह ने कहा कि आज के बाद इस रस्म को भी ख़त्म कर दें। अब ये भी तो मुश्किल था उनके लिए, लेकिन उन्होंने, जिन्होंने समीना व अतवाना करना था उन्होंने किया। मकसद बताने का यह है कि अगर हम आज सोचे कि हम अपनी रस्में नहीं छोड़ सकते, तो उन्होंने भी तो रस्में छोड़ी हैं। ऐसे थोड़ा अल्लाह ने हमें जन्नत की खुशखबरियां दे दी थी कि चलते ज़मीन पे थे, खुशखबरियां जन्नत की अल्लाह ने दुनिया में ही दे दी कि आपको जन्नत की खुशखबरी है कि ये जन्नती है, ये जन्नती है, ये जन्नती है। साहबा को मिली नहीं है ना खुशखबरी, तो किस लिए मिली कि उन्होंने इन फरसुदा खुद साख्ता रस्मों को खुद ही छोड़ दिया अल्लाह के हुक्म से। अब ये जो थी मुंह बोला बेटे को हकीकी बेटा बनाना, ये भी एक रस्म है, ठीक है। हकीकत में यानी वो काम जो हम खुद से बना लें, इसको क्या कहा जाएगा? रस्म ही कहा जाएगा। अब आप देख लें, मायों को भी रस्म कहा जाता है, मेहंदी को भी रस्म कहा जाता है, निकाह को रस्म नहीं कहा जाता। कहा जाता है कभी किसी ने पढ़ा? नहीं कहा जाता ना। निकाह को रस्म क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि वो अल्लाह का कानून है, अल्लाह का हुक्म है। जो अल्लाह का हुक्म है वो रस्म नहीं बन सकती। जो मैं और आप या खानदान या कबीले या आपस के लोग बना लेते हैं, वो क्या हो जाती है? रस्म हो जाती है। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो बातें हमें समझाई हैं, ज़हार वाली और मुंह बोले बेटे वाली। यानी अल्लाह ने दो मिसालें दिल की इस कैफियत की दी हैं। नंबर एक, मियाँ बीवी, कि मर्द और औरत का ताल्लुक हमेशा मियाँ और बीवी का ताल्लुक मियाँ बीवी का रहेगा। मियाँ बीवी मियाँ के कहने से माँ नहीं बन जाती। समझ आ गई है ना? ज़हार कह देने से, ज़हार करने से वो तुम्हारी, जी हाँ जी, आयत नंबर 4 में दिल की कैफियत की कितनी मिसालें बयान हुई हैं और कौन सी? यही है कि दिल की दो मिसालें बयान हुई हैं कि एक में वो कहता है कि ये मेरी बीवी है, फिर वो उसे वो माँ बना लेना। नंबर एक मिसाल ये है, तो उसके कह देने से वो माँ नहीं बन जाती। दूसरी मिसाल मुंह बोले बेटे की है, तो वो मुंह बोला बेटा नहीं है, लेपालक बेटा है। यानी एक दिन में दो बातें नहीं आ सकती। जब वो लेपालक है तो लेपालक ही रहेगा, मुंह बोला बेटा ही रहेगा, हकीकी बेटा नहीं बन सकता। बीवी बीवी ही रहेगी, बीवी माँ नहीं बन सकती। ये दो मिसालें अल्लाह ताला ने दी हैं कि दिल जो आपके दो दो बातें करता है, तो दो दो बातों की वजह से दो बातें नहीं बन सकती, एक ही बात रहेगी। ज़ालिकुम कौलुकुम बिअफ़वाहिकुम, ये तुम्हारे अपने मुंहों की बातें हैं। मुंह बोला बेटे को हकीकी बेटा बनाना, बीवी को ज़हार करते हुए माँ बनाना, अल्लाह कह रहा है ये तुम्हारे अपने मुंह की बातें हैं, अल्लाह का कोई हुक्म नहीं है। जो तुम्हारे मुंह की बात है उसकी कोई अहमियत, कोई वैल्यू नहीं है। मैं कह दूं कैसे कर लो, मेरी अहमियत नहीं है। अल्लाह ऐसे करने को कहता है, उसकी अहमियत है इंशाअल्लाह। तो ये अल्लाह ने फौरन कह दिया कि तुम्हारे मुंह की बातें हैं, तुम्हारे मुंह की बातों के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब आप देखें कि ये जो कवानीन होते हैं हर मुल्क के, यूनाइटेड बेस पर UNA जिसे हम कहते हैं ना, उसमें ममालिक शामिल होते हैं और अपने अपने कवानीन पास करवाते हैं। जैसे सुलह हुदैबिया नबी के दौर में हुई थी, यहूदों और मुनाफिकों के साथ, मुशरिकीनों के साथ सुलह हुदैबिया के शराइत रखे गए थे, वो कवानीन पास हुए थे। तो इसी तरीके से आज भी हर मुल्क अपने कवानीन पेश करता है और UNA की सतह पर वो कवानीन पास होते हैं और फिर उन कवानीन के मुताबिक वो मुल्क चलाए जाते हैं। लेकिन दो ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने अपने कवानीन पास नहीं करवाए। उन्होंने कहा कि हमारे पास कवानीन मौजूद है, हम उसी कवानीन के मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे। नंबर एक मुल्क है बरतानिया, जिसने कहा कि हमारे मुल्क में जो कवानीन शुरू से चले आ रहे हैं हम उसी के मुताबिक चलेंगे, हम उसमें मजीद अपने कवानीन पास नहीं करवा सकते। जो हमारे मुल्क के अंदर शुरू से बातें चली आ रही हैं वही रहेंगी, नई बात कोई इसमें शामिल नहीं होगी। दूसरा मुल्क है सऊदिया, सऊदी अरब ने ये बात की है कवानीन के हवाले से कि हमारे पास अल्लाह के कानून मौजूद हैं, हम उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करेंगे, हम अपने कवानीन नाफिज नहीं करेंगे। इसके इन दो मुल्कों के अलावा हर मुल्क ने अपने अपने कवानीन बनाकर पास करवाए हुए हैं और UNA की सतह पर वो कवानीन पास हो चुके हैं। तो ये दो मुल्क, इनमें से देखें सऊदीया ने कितनी प्यारी बात की है कि हमारे पास अल्लाह के कानून मौजूद है।
پاکستان لا الہ الا اللہ کی بیس پر بن تو گیا ہے، لیکن یہ شروع سے کس کے ساتھ رہتے آئے ہیں؟ یہود و نصارہ کے ساتھ۔ اس لیے ہماری بیک جو بیس ہے نا، اس میں یہود و نصارہ کی باتیں موجود ہیں، اور اسی بیس کو آج تک ہم ختم نہیں کر سکے۔ چاہے ملک الگ لے لیا ہے لیکن وہ بیس نہیں گئی ہماری، ٹھیک ہے نا، وہ بیس چلی آ رہی ہے۔ ہونا یہ تھا کہ جیسے ملک لیا تھا اس بیس کو ختم کر لیتے، بیک میں جو ہمارا تھا وہ ختم کر لیتے، چلو جو پیچھے تھا وہ گئی۔ اس کی مثال آپ ایک عورت کی لے لیں، ایک عورت سسرال میں جا کے کہتی میرے میکے میں تو ایسے ہوتا تھا، یہاں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے، تو کیا وہ اگر وہ ایسا کرواتی ہے تو وہ کامیاب ہو جائے گی؟ اس کو اپنی بیک بیس چھوڑنی ہوگی نا۔ تو اگر ہمیں بیک میں یہود و نصارہ کے ساتھ رہ چکے تھے تو ہمیں وہ بیک بیس چھوڑنی تھی۔ پاکستان میں لا الہ الا اللہ کے ملک میں آ کر ہم نے جب وہ بیس نہیں چھوڑی تو اس لڑکی کی طرح ہم بھی اس ملک میں اپنا معاملہ صحیح نہیں رکھ سکے۔ وہ لڑکی کبھی نہ سسرال میں بس سکتی ہے، نہ ہی سسرال کے ماحول میں جسٹ ہو سکتی ہے، طلاق کی نوبت آ سکتی ہے، خلا کی نوبت آ سکتی ہے، الگ گھر کی نوبت آ سکتی ہے۔ زندگی میں کبھی سکون نہیں آئے گا اس بچی کے، جو بچی کہے گی کہ میں اپنا بیک لے کے چلوں۔ ہمارے یہاں یہی ہے نا کہ جب عورت دوسرے گھر میں جاتی ہے تو سب کچھ چھوڑ دیتی ہے، اگر چھوڑ دے تو کامیاب ہے، اگر اس نے نہیں چھوڑا تو کامیاب نہیں ہے۔ جتنے شادی شدہ بیٹھے ہم دیکھ لیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ میرے میکے میں تو میں 9 بجے اٹھتی تھی، یہاں بھی مجھے 9 بجے اٹھایا جائے، اس سے پہلے کوئی مجھے نہیں اٹھائے گا، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا کرے گی تو کیا ہوگا؟ آئے روز گھر میں کیا ہوگا؟ لڑائی جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا، مسائل ہوں گے۔ نہیں، ہمارے ہاں تو ہر کوئی جلدی اٹھتا ہے تو اب تمہیں جلدی اٹھنا پڑے گا۔ نہیں بھائی، میں آپ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، پتھر کی لکیر ہے، میں 9 بجے سے پہلے نہیں اٹھوں گی، بتاؤ اس لڑکی کا گھر بسے گا؟ ہاں جی، تو یہ اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ جب تمہاری بیک بیس میں کیا تھے، ہم یہود و نصارہ کے ساتھ رہنے والے لوگ تھے، پاکستان ایک الگ ملک بنایا، بنانے کے بعد ہمیں اپنی بیک بیس چھوڑ دیتے تو آج یہ ساری چیزیں ہمارے اندر موجود نہ ہوتی۔ ہمارے لوگوں نے وہ بیک بیس نہ چھوڑی، جس کی وجہ سے آج وہ قوانین ہم نے بھی بنا کر پیش کر لیے اور یہ قوانین آئے روز بڑھتے چلے جا رہے۔ دیکھ لیں، اب یہ بیک میں تو نہیں تھا نا کہ مرد مرد سے شادی کرے گا، عورت عورت سے شادی کرے گی۔ ہر حکمران جو آتا ہے، حکمران کے پیچھے جن کے ڈنڈے ہوتے ہیں وہ ان کے قوانین کو پاس کروانے کی کوشش کر دیتا ہے۔ ان کے پیچھے ڈنڈے کس کے ہیں؟ امریکہ کے، کافروں کے، یہود و نصارہ کے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر یہ اللہ کے حکم کو نافذ کرتے، اللہ کی مددیں ادھرتی، انہوں نے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلایا، اللہ نے ان کو لوگوں کے آگے ہی کر دیا۔ تو یہ آج انشاءاللہ العزیز اس بنیاد کو کسی نے تو اٹھانا ہے، اس بیس کو کسی نے تو ختم کرنا ہے۔ اگر میں کہوں کہ انشاءاللہ اپنے گھر سے یہ میں ختم کرتی ہوں تو انشاءاللہ امید ہے نا کہ آگے سٹیپ بڑھیں گے۔ اگر ہم بھی نہ ختم کریں گے تو آگے کون ختم کرے گا؟ تو یہ رسم و رواج جو ہم انشاءاللہ پڑھ رہے ہیں یا ہمارے ہاں نہیں ہیں لیکن اس سے ہٹ کے ہیں، تو ان کا خاتمہ در حقیقت اس میں بات ڈھکے چھپے یہی آ جائے گی۔ ان میں جو رسم و رواج تھے اللہ ان کو ختم کرنا چاہ رہا ہے، اور ہمارے میں جو رسم و رواج ہے اللہ ہمیں ان کو ختم کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اب اس دل کے حوالے سے یعنی پوری آیت کے اندر آپ دیکھ لیں، دل کی کیفیت ہی بتائی جا رہی ہے کہ ہمارے دل میں بیوی کو ماں بنا لینا، حقیقی بیٹے کو، لیپالک بیٹے کو حقیقی بنا لینا، یہ دل کی باتیں ہیں نا۔ ہمارا دل چاہ رہا تھا اس لیے ہم نے ایسا سارا کچھ کر دیا۔ تو ایک دل میں اللہ کی شریعت کو نافذ کیا جا سکتا ہے، اس دل میں نفاق کو ختم کریں گے تو پھر جا کر ہم کامیاب ہوں گے۔ تو دل میں کس کی شریعت لکھی جائے گی؟ اللہ کی شریعت کو لکھا جائے گا۔ دل میں کون سی بات لکھے؟ منافقوں کی بات نہیں، خاندان کی بات نہیں، خاوند کی بات نہیں، والدین کی بات نہیں، دل میں کس کی بات ہو؟ اللہ کی بات ہو۔ جب اللہ کی بات لکھیں گے تو رسموں سے دل خود بخود ہٹ جائے گا۔ ہٹے گا کہ نہیں ہٹے گا؟ جب ہمارے دل میں اللہ کی بات ہوگی کہ اتق اللہ، میں نے اللہ کا ڈر رکھنا ہے دل میں، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ خود بخود رسمیں ہٹ جائیں گی، نکل جائیں گی۔ اللہ کی شریعت کو نافذ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنا کر انشاءاللہ العزیز ہم خود ساختہ رسومات کو ختم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم آج کہیں کہ یہ خود ساختہ رسمیں آخر تو ختم کریں، اور اس میں ذلیل ہم خود ہی ہو رہے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ اتنا پیسہ برباد کر کے کوئی بھی نہیں چاہ رہا ہوتا اتنا پیسہ لگے، لیکن لوگوں کی دیکھا دیکھی لگانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔
تو پھر اللہ رب العزت کے حکم کو نافذ کر کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرتے ہوئے کہ آپ نے کیسے شادیاں کی، آپ نے کیسے غم کیے، آپ کی بیٹیاں فوت ہوئی تو کیسے مراحل گزرے تھے، یا آپ کے ہاں صحابہ صحابیات کی ڈیتھ ہوئی تو کیسے مسئلے چلے تھے، تو یہ ساری باتیں وہاں سے لیں گے، وہ ہیں اللہ کے نبی کا اسوہ، اور جو شریعت ہے وہ ہمیں قرآن و حدیث سے مل رہی ہے۔ جب ان دونوں چیزوں کو ہم نافذ کریں گے تو دنیا میں رسومات کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تذکرہ، کیا نا؟ آپ جائیں بازار میں سوٹ لینے کے لیے بچے کا، آپ کو بچے کا سوٹ بغیر کارٹون کے نہیں ملتے، بڑی مشکل سے ملتے ہیں۔ کوئی بھی چیز بچے کی لینے لگے نا بغیر کارٹون کے مشکل ملتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے ڈیمانڈ کی کہ کارٹونز والی ہو۔ بچے خود کہتے ہیں ڈوری مون والی تصویر ہو، ڈوری مون والا بیگ ہو، ڈوری مون والی پینسل ہو، ڈوری مون والا پاؤچ ہو۔ جب بچے خود تقاضا کرتے ہیں تو آگے وہ چیزیں بھی وہی بناتے ہیں۔ پھر یہاں تک ہی نہیں، اب ارطغرل ڈرامہ لگا، پھر ارطغرل کے نام کی ساری چیزیں بننے شروع ہو، لوگوں نے دراگر اس کو خریدے۔ یعنی جس چیز کا تذکرہ کر دیا جائے وہ چیز عام ہو جاتی ہے۔ اب یہاں سے یہی سمجھ آ رہی ہے نا، جس چیز کا تذکرہ ہوا وہ چیز عام ہو گئی۔ اگر میں اور آپ غلط رسومات کا تذکرہ ہر جگہ پر کریں گے کہ یہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ العزیز جب یہ تذکرے کریں گے، یہ باتیں ہوں گی، یہ ڈیمانڈ ہوگی، تو انشاءاللہ ان کا خاتمہ بھی ہو جائے گا۔ اس کے لیے میں اپنے گھر سے ابتدا کروں، اپنے بیٹے اپنی بیٹی کی شادی کے مراحل پہ، اپنے معاملات سے، اپنی زندگی سے ان ساری رسومات کو میں ختم کر دوں کہ آج کے بعد میرے گھر میں کسی کی سالگرہ نہیں منائی جائے گی، آج کے بعد میرے گھر کے اندر کوئی غلط رسم نہیں ہوگی۔ اپنے گھر سے ابتدا کریں، انشاءاللہ کل 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 اسی طرح بڑھیں گے جب ہم تذکرہ کریں گے۔ یہیں پہ سن کے بھول جائیں گے، بات ختم کر دیں گے تو یہ باتیں آگے نہیں پھیلیں گی۔ واللہ یقول الحق، اور اللہ سچ بات کہتا ہے۔ اللہ کی بات کیا ہے؟ حق ہے، سچ ہے، سچ پر مبنی ہے۔ ہماری باتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ ہماری رسموں کی کوئی خود ساختہ رسموں کی اہمیت ہے، نہ ہمارے قوانین کی اہمیت ہے، نہ ہماری بات کی اہمیت ہے۔ اس آیت کے ساتھ اللہ باور کرا رہا ہے واللہ یقول الحق، اللہ کی بات سچ ہے۔ اللہ جو کہہ رہا ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ بتایا کس نے ہمیں؟ آپ نے بریانی بنائی ہے یا کچھ بھی بنایا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا عجیب ہے، آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ اس میں کس چیز کی کمی ہے، کیونکہ آپ نے بنائی، آپ اس کو پرفیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمیں کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارا دل پرفیکٹ کیسے رہے گا، اس لیے اللہ کہہ رہا ہے اس دل میں صرف شریعت کو نافذ کرو۔ ہم نہیں سمجھ سکتے، ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ کہاں خرابی ہے، اللہ سمجھ رہا ہے خرابی کہاں ہے، دل میں ہے۔ یہ دل ہی ٹھیک ہو جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، یہ دل ٹھیک نہیں ہے تو کچھ بھی ٹھیک نہیں۔ ہم نے اپنے دل کو بہتر کرنا ہے۔ اتنی بڑی آیت اور اتنی بڑی ڈسکشن صرف کس بات کے اوپر چل رہی ہے؟ دل کے اوپر۔ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ یعنی اللہ کی بات سچی ہے، اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا کہ تمہارے لیے بہتر کیا ہے۔ جب میں اپنی اولاد کو کہوں گی بہتر ہے، میری اولاد نہیں مانتی تو مجھے بھی تو عجیب لگتا ہے، غصہ آتا ہے کہ دیکھو اس کو خود سمجھ نہیں ہے، اس کو میں بتا رہی ہوں کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے حق میں یہ بہتر ہے، وہ کہتے نہیں یہ میرے حق میں بہتر نہیں، جو میں کہہ رہی ہوں وہ بہتر ہے۔ ہم خود بھی یہی کچھ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میں جو تمہیں راستہ دکھا رہا ہوں وہ سیدھا ہے، وہ سچا ہے، میری باتیں بھی سچی ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں جو قانون دنیا میں چل رہے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو پھر یاد رکھیں ہماری اولاد نے بھی ہمارے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنا ہے جیسے ہم اللہ کے حکموں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ محاورہ مشہور ہے نا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 5، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، ان بچوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے ہاں زیادہ انصاف کی بات ہے۔ یعنی انصاف کا تقاضا یہی ہے۔ اپنی بارے میں ہم کہتے ہیں نا چینی پوری پوری تول کے دو، انصاف کا تقاضا ہے کہ یہ پیسے پورے دے رہی ہوں چیز کم دے رہے ہو مجھے، ہمیں تو غلط لگتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ جو سچ ہے اس کو سچ رہنے دو، اس کو جھوٹ پر مبنی نہ کرو۔ ان بچوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو۔ زمانہ جہلیت اور ابتداء اسلام میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہیں ان کے باپوں کی نسبت سے اب پکارو، وہ تمہارے بیٹے نہیں بن سکتے۔ صرف ایسے محبت سے تو بیٹا کہہ سکتے ہو لیکن حقیقی بیٹے نہیں بن سکتے۔
فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، پھر اگر تم ان کے باپوں کے بارے میں نہ جانو، یعنی پھر اگر تمہیں معلوم نہ ہو ان کے باپوں کے بارے میں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں، وَمَوَالِيكُمْ، یا تمہارے دوست ہیں۔ یعنی کسی بچے کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ اس کا والد کون ہے، اس کے والد کا نام کیا ہے، تو اس صورت میں بھی اللہ نے حکم نافذ کر دیا کہ پھر تم اس کے ساتھ کیا کر سکتے ہو کہ ان کو ان کے باپ کے نام کے بارے میں نامعلوم ہونے کی وجہ سے انہیں اپنا بھائی بنا سکتے ہو، انہیں اپنا دوست بنا سکتے ہو، لیکن انہیں اپنا بیٹا، حقیقی بیٹا نہیں بنا سکتے۔ تو کسی راہ چلتے کو بھی بندہ کہہ دیتا ہے میرے بیٹے بات سنو، تو بیٹا نہیں بن جاتا۔ تو اگر بالغ کو بھی بیٹا کہہ کے پکار لیا جائے تو اس میں کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، دل میں اس کا حقیقی بیٹے والا بات نہیں ہونی چاہیے کہ اب تو یہ میرا بیٹا ہے، نہیں دنیا کچھ کہہ دے میں نے اسے وراثت میں بھی حق دینا ہے، میں نے اسے سارا کچھ دینا ہے، اب اس کے گھر میں پردے کے معاملات بھی ختم ہیں، یہ ایسے ہی آئے گا جیسے عام بہن بھائی آتے ہیں، تو یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جس میں تم نے خطا کی، لیکن یعنی اس پر تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے جس پر تم نے کوئی گناہ، یعنی اس پر کوئی گناہ نہیں ہے جس پر تم نے خطا کی۔ خطا سے مراد یہ ہے کہ جب تمہیں پتہ نہیں تھا، پوری کوشش کے باوجود پھر بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، یہ بھی آ سکتا ہے۔ یعنی ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم کوئی غلطی نہ کریں، کسی کو غیر حقیقی بات کی طرف منسوخ نہ کریں۔ اس طرح سے اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ اللہ اس طرح کی اگر غلطیاں کر بھی دیتے ہو تو اسے اللہ معاف کرتا ہے، کیونکہ تم دل کی نیت کے ساتھ یہ غلطی نہیں کر رہے۔ یعنی کس نے پوچھے تمہارا بیٹا ہے، تم نے کہا میرا بیٹا، تمہارے دل میں ہے کہ واقعتاً یہ میرا حقیقی بیٹا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ خطائیں جو ہے اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یا اس طرح سے کہہ دینا کہ کوئی غلطی سے کسی غیر کو حقیقی باپ کو کی طرف منسوب کر دے کہ تم فلاں کی طرف ہو، فلاں تمہاری اولاد ہے، یعنی یہ بیٹا تمہارا ہے جبکہ اس کا ہے ہی نہیں، یہ بھی ایک غلطی ہے۔ یعنی کسی کو غیر باپ کی طرف منسوب بھی نہیں کرنا، جب کسی کے بارے میں پتہ ہے تو بتا دے، نہیں پتہ تو یہ کہنا کہ یہ تمہارا باپ ہے، یہ بھی غلط ہے۔ تو جب نہیں پتا تو اس کو واضح کر دے کہ تمہارے باپ کے بارے میں ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں کہ تمہارا باپ کون ہے، بس تم ہمیں جہاں سے ملے اس کو واضح حقیقت بتا دینی چاہیے۔ ہمارے یہاں گھروں میں ویسے تو عام طور پر جب کوئی بات ہو رہی ہو تو باتوں میں، شاید کچھ گھروں میں ایسا ہے، شاید آپ کے گھروں میں نہ ہو، کہہ دینا کہ تو ہماری سگی بیٹی نہیں، ہم تجھے روبی سے اٹھا دیتا ہے۔ کون کہتا ہے؟ ہمارے ابو بھی کہتے تھے، ہوتا ہے نا جی بالکل ایسے، یعنی کہ بیٹھے بیٹھے مذاق میں، محبت میں، پیار میں اس کو جان بوجھ کے چرانے کے لیے ایسی باتیں کہے تو تمہاری بیٹی نہیں ہے، یہ تو ہمارا بیٹا نہیں، ہم تجھے فلاں جگہ سے اٹھا کے آئے، تو جو اٹھا کے آئے اس کو تو حقیقت بتائے، اس کو نہیں بتا رہے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ حق کو، سچ کو بیان کرنے کے حکم دے رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کسی نے غلطی سے کسی کو کہہ دیا کہ یہ تمہارا باپ ہے، یعنی غلطی سے اسے پتہ نہیں تھا، تو تب بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے، اسے خود ہی نہیں پتا تھا کہ یہ اس کا باپ ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو غلطی سے اگر کوئی ایسے کہہ دے تب بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فیما اخطأتم آ جائے گا، اس پہ بھی تمہارا کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، اور لیکن جو تمہارے دلوں نے ارادے سے کیا، حقیقی بیٹا بنا لیا، ارادہ ہے نا دل میں، نہیں بھائی میں نے اس کو، خبردار میں یہ بچہ اٹھا رہی ہوں، کسی نے نہیں بتانا اس کو کہ اس کا سگا باپ کون ہے، یہ دل سے ارادہ ہو رہا ہے۔ جس نے دل سے ارادے کر لیے ایسے، اللہ کہہ رہا ہے اس کے اوپر فخر ہے، یہ قانون اللہ نے بنا دیا کہ وہ تمہارا بیٹا نہیں بن سکتا، تم اس کو دل کے ارادے سے حقیقی بیٹا بنا کر حقیقی بیٹے والے سارے معاملے دے دیتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس طرح سے تو تمہارا کیا ہوگا، اللہ منع کر رہا ہے۔ یا پھر پتہ ہوتے ہوئے بھی جان بوجھ کے اس کو کہنا وہ اس کا باپ نہیں ہے، پھر بھی کہہ دینا یہ تمہارا باپ ہے، اس پر کیا ہوگا، مواخذہ ہوگا۔ غلطی سے کہہ دیا ہے تو پھر تو مواخذہ نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے، مواخذہ کا مطلب ہوتا ہے پکڑ، سزا۔ اور اگر غلطی سے کہہ دیا تو پھر سزا نہیں ہے، اگر غلطی سے نہیں، حقیقت اسے پتہ ہے کہ اس کا باپ نہیں، جان بوجھ کے کہنا یہ تمہارا باپ ہے اور اسے تنگ کرنا یا اسے مجبور کرنا، یا اس بچے نے بھی واقعی سمجھ لیا کہ یہ میرا باپ ہے، تو اس پر کیا ہوگا، فخر ہوگی۔ بالغ بیٹے کو حقیقت میں کہہ دینا کہ تم ہی میرا بیٹا ہو، یہ بھی تو غیر باپ کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے،
تو پھر اس پہ کیا ہوگی؟ پکڑ ہوگی، مواخذہ ہوگا. تو ان باتوں کا ہمیں اللہ رب العزت خیال رکھنے کا حکم دے رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنے اصل باپ کے سوا کسی اور کو اپنا باپ بنائے اور وہ جانتا ہو کہ اس کا باپ نہیں ہے تو اس پر جنت حرام ہو جائے گی. دیکھ لیں، جنت صرف جانے کی بات نہیں ہو رہی، جنت میں جانا ہی اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے باپوں سے بے رغبتی نہ کرو، جو شخص اپنے باپ سے بے رغبتی کرے گا تو اس کا ایسا کرنا کفر ہے یا ناشکری ہے. یعنی اس کا اپنا باپ موجود ہے اور جب اس نے اس کو دے دیا کسی اور کو، کل کو وہ بڑا ہے، اسے پتا چلا یہ میرا باپ ہے، اس نے کہا نہیں بھائی اب یہ میرا باپ نہیں ہے. بچے کر دیتے ہیں ایسے، باغی ہوتے ہیں نا تو ایسے کر دیتے ہیں. یہ غلط ہے نا. اور نا اللہ کی طرف سے وہ فیملی میں نا حیض کی کافی حد تک ہے، تو فیملی ہے بھی صحیح. ظاہر ہے خون کی کشش ہوتی ہے، خون کی کشش کھینچتی ہے، ماں باپ کی محبت اپنی جگہ ہے، کھینچتی ہے. اب دیکھیں نا کہ اپنے باپ سے بے رغبتی نہیں کر سکتے، سگے باپ سے محبت اپنی جگہ ہونی چاہیے. اگر ہوتا ہے کہ اب تم میرے باپ نہیں ہو، تم نے بچپن میں مجھے کیوں دے دیا، باغی ہو جانا، یہ غلط بات ہے. ٹھیک ہے مجبوری میں انہوں نے دے دیا یا کوئی محبت میں دے دیا تو چلو ایک الگ بات ہے، لیکن بچہ اس سے باپ سے محبت کرنا سکھائیں، اس سے بے رغبتی کس نے سکھائی ہے؟ دوسرے والدین جنہوں نے اٹھایا ہے نا، انہوں نے اس سے بے رغبتی سکھائی ہے نا. تو بے رغبتی کی بجائے سے کہے کہ یہ تمہارے امی ہیں، یہ تمہارے ابو ہیں، ان سے پیار سے ملو، محبت سے ملو، یہ بے رغبتی نہیں ہوگی. نہیں، جو اللہ نے دینا ہے نا وہ کبھی کوئی نہیں چھین سکتا، جو اللہ نے نہیں دینا نا وہ کوئی چھین جائے گا. یہ بیٹھی ہے، اس کو کوئی چھین کے لے جائے. اسے اپنی فیملی سے محبت ضرور ہے، پر اس نے یہ کہنا ہے ماما آپ رہیں گی تو میں رہوں گی ورنہ میں بھی نہیں رہتی. تو اللہ تعالیٰ محبتیں ڈالنے والا ہے، انشاءاللہ اللہ عزتیں دے گا. حقیقت بتانی چاہیے، حقیقت پتہ ہونی چاہیے. بس چلو یہ تھوڑا سا رہ گیا، اس کو کمپلیٹ کر لیں پھر انشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دوسرے شخص کو جان بوجھ کر اپنا باپ بنایا اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا. حقیقی باپ نہیں بنا سکتے تو پھر اس نے کیا کیا؟ کفر کیا. اور جو شخص اپنے آپ کو دوسری قوم کا فرد ظاہر کرے حالانکہ اس کا نفع ان سے نہیں ملتا تو وہ بھی اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے. پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت بڑا بہتان ہے کہ آدمی اپنے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا باپ ظاہر کرے، کہے کہ یہ میرا باپ نہیں، یہ میرا باپ ہے. یعنی بچہ بڑا ہو کے باغی ہو کے کہے اپنے باپ کو کہنے کے بجائے یہ میرا باپ نہیں، یہ میرا باپ ہے. یہ کرنا بھی گناہ ہے، بہتان ہے، جھوٹ ہے نا، جھوٹ پہ مبنی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ ان باتوں سے ہمیں منع کر رہا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جاہل کس کو کہا ہے. ٹھیک ہے نا، یہاں پر یہ جو ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں تو جاہلیت کا شمار کن میں ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے علم وہ ہے جس میں تم اپنے آپ کو اللہ کی شریعت میں ڈھانپ لو. علم وہ نہیں ہے جو ڈاکٹری کا ہے، انجینئر کا ہے، ایم ایس سی، ایم بی اے، ایم اے، جتنی کورسز کر لیں وہ علم نہیں ہے. علم وہ ہے جس میں انسان اپنے آپ کو اللہ کے شریعت کے مطابق ڈھال لے. دیکھیں اس سے جنت ملنی ہے، دنیا کی تعلیم سے تو جنت نہیں ملنی. ٹھیک ہے. اب جاہل کیا ہے؟ جاہل کے بارے میں، جہالت کے بارے میں ہے کہ اس میں خود ساختہ رسموں میں جو اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے وہ جاہل ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھ لیں، اب آپ خود دیکھ لیں، آگے ہم انشاءاللہ اس طرح کی آیت ملتی جلتی پڑھیں گے بھی صحیح. کچھ مسائل اس کے ساتھ ڈسکس ہوتے تھے لیکن میں نے آگے کے لیے چھوڑ دیے کیونکہ پہلے لونگ ہو جاتا ہے. تو یہاں بھی یہ بات جو ہے نا کہ خود ساختہ رسموں میں جو اپنے آپ کو ڈھال لے وہ کیا ہے؟ جاہل ہے. اس کے پاس چاہے وہ ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، MBS کر لیا، کچھ بھی اس نے ڈگریاں لے لی لیکن اس کے پاس خود ساختہ رسمیں چھوڑی نہیں ہیں تو اسے اللہ نے جاہل کہہ دیا ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ پڑھا لکھا وہ ہے جس کے پاس ڈگریاں ہیں، پڑھ
پڑھا لکھا علم والا وہ ہے جس نے اپنے آپ کو شریعت کے مطابق ڈھال لیا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی اور نہایت رحم بھی۔ یعنی آج سے پہلے، ان آیات کے نازل ہونے سے پہلے جو تم سے معاملات ہو گئے، جو رسمیں خود ساختہ تم کرتے تھے، اب اگر تم چھوڑنے پر آتے ہو تو پچھلے پر اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ یعنی لوگ یہ نہ سوچے کہ وہ ہمارے معاملے جو ہم نے کیے اس پہ کیا ہوگا۔ اللہ کہتا ہے جب تم سچے دل سے توبہ کر لیتے ہو تو پچھلے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔